سبق نمبر 46، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 64 تا 71۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، تعالو آ جاؤ، الی کلمتن ایک بات کی طرف، سوائن یکساں ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ یہ کہ نہیں، نعبدہ بندگی کریں گے ہم، الا اللہ مگر اللہ کی، ولا نشرکا اور نہیں شریک کریں گے ہم، بہی ساتھ اس کے، شیئن کچھ بھی، ولا یتخذا اور نہیں بنائے گا، بعضنا بعض ہمارا، بعضاً بعض کو، ارباباً رب، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، فَإِن پس اگر تولوا منہ پھیر لیں وہ، فقولوا پس تم کہہ دو، اشہدوا گواہ بن جاؤ تم، بِأَنَّا مسلمون کہ بے شک ہم تابع فرمان ہیں۔ پوری آیت آپ فرما دیجئے اے یہود و نصارہ، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بات یکساں ہے، اس پر متفق ہو جاؤ، یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں گے اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ بنائیں گے، اور کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے گا، سو اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو، گواہ رہنا کہ ہم تابع فرمان ہوئے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون جھگڑتے ہو تم، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت حالانکہ نہیں اتاری گئی، التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل، الا من بعدہ مگر ان کے بعد، افلا تعقلون تو کیا نہیں تم سمجھتے۔ پوری آیت اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بہت بعد اتاری گئیں، تو کیا تم نہیں سمجھتے۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہا انتم ہاں تم، ہؤلاء وہی لوگ ہو، حاججتم جھگڑا کیا تم نے، فیما اس میں، لکم تمہارے لیے، بہی اس کا، علم علم تھا، فلیما پس کیوں، تحاجون جھگڑتے ہو تم، فیما اس میں، لیسا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بہی علم اس کا علم، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ پوری آیت ہاں تو تم لوگوں نے جھگڑا کیا ان باتوں میں جن کا تمہیں علم تھا، اب تم ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، وہ باتیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔
ما کان ابراہیم نہیں تھے ابراہیم یہودین یہودی ولا نصرانین اور نہ عیسائی ولیکن کانا اور لیکن تھے وہ حنیفاً ایک طرف کے مسلماً مسلمان وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکوں میں سے۔ پوری آیت۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے، اور لیکن وہ ایک ہی رخ کے فرما بردار تھے، اور مشرک تو بالکل بھی نہیں تھے۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ان بلا شبو اولا قریب ترین الناسی لوگ بھی ابراہیم ابراہیم کے للذین وہ ہیں جنہوں نے اتبعوہ پیروی کی ان کی وہذا النبی اور یہ نبی والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے واللہ ولی المؤمنین اور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ پوری آیت۔ بلا شبہ سب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام سے قریب ترین لوگ وہی ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو ایمان لائے، اور اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ودت چاہتی ہے، طائفتن ایک جماعت، من اہل الکتابی اہل کتاب سے، لو کاش، یضلونکم گمراہ کر دیں وہ تمہیں، وما یضلون حالانکہ نہیں گمراہ کرتے وہ، الا انفسہم مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون اور نہیں سمجھتے۔ پوری آیت۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، انہیں اس بات کا ادراک نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لم تکفرون کیوں انکار کرتے ہو تم، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وانتم حالانکہ تم تشہدون گواہی دیتے ہو۔ پوری آیت۔ اے کتاب والو تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم گواہ درجے کے اقراری بھی ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ یا اہل الکتابی اے کتاب والو، لم تلبسون کیوں تم گڈمڈ کرتے ہو، الحق بالباطل حق کو ساتھ باطل کے، وتکتمون اور چھپا لیتے ہو تم، الحق حق کو، وانتم حالانکہ تم، تعلمون جانتے ہو۔ پوری آیت۔ اے کتاب والو تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ کیوں ملا دیتے ہو اور سچ کو چھپا لیتے ہو درا حالے کہ تم جانتے بھی ہو۔ اس رکوع میں 8 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 64۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا سے فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون تک۔ فرمایا آپ فرما دیجئے اے یہود و نصارہ، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بات یکساں ہے، اس پر متفق ہو جاؤ، یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں گے اور اللہ کے ساتھ ذرا بھی شریک نہ بنائیں گے۔ یعنی نجران کے عیسائی ہوں یا مدینہ کے یہودی، دونوں چونکہ آسمانی کتابوں والے تھے، اور جملہ آسمانی کتابوں میں عقیدہ توحید مختلف فی نہیں ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس عقیدے کی یکسانیت کے حوالے سے دونوں کو راہ راست پر آنے کی دعوت دے دی۔ آسمانی مذاہب کے پیروکار خدا کی وحدانیت کے قائل تو تھے، مگر اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک کار اور نظام کائنات میں دخیل مان کر شرک میں مبتلا تھے، لیکن وہ اس شرک کو عقیدہ توحید کے منافی نہ سمجھتے تھے،
ان کا خیال تھا شرک صرف پتھر، درخت، آگ، سورج، ستارے، سمندر اور ان جیسی کسی چیز کو پوجنے کا نام ہے۔ یہی وجہ تھی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا شریک کار سمجھ رکھا تھا۔ اور تو اور مکہ کے مشرک بھی نبیوں ولیوں کی مورتیاں بنا کر ان کو خوش کرتے۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ہے، اور کہتے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت تو فقط اللہ کا حق ہے، ہم تو صرف انہیں اللہ کے دربار میں سفارشی اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال اب اس امت کا بھی ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال کوئی سمجھے نہ سمجھے، اللہ نے اسے شرک اور غیر کی بندگی قرار دے کر کہا ہے کہ آؤ کتابی باتوں پر اتفاق کر لو جو سب کے ہاں مشترک اور یکساں ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہی تو ہیں۔ آخر میں فرمایا، اور کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے گا، سو اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم تابع فرمان ہوئے۔ یعنی کسی انسان کا اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے انسان کی بات ماننا، اسے اپنا رب بنا لینا ہے۔ یہ حق اللہ نے کسی انسان کو نہیں دیا، لہٰذا اللہ کی اطاعت میں تو اس کے نیک بندوں کی اطاعت ہو سکتی ہے، جیسے کہ علماء، صلحاء، اولیاء اور انبیاء کی اطاعت، مگر اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی بادشاہ ہو، امیر ہو، استاد ہو یا والدین ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت حرام ہے۔ مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جو عیسائیت چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تھے، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ جب ہم عیسائی تھے ہم نے کبھی اپنے علماء اور درویشوں کو رب کا درجہ نہیں دیا تھا، پھر قرآن سورۃ توبہ آیت نمبر 31 میں یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اور عیسیٰ بن مریم کو اللہ کے علاوہ اپنا رب مان لیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء اور درویش اللہ کی حلال کردہ باتوں کو حرام اور حرام کردہ باتوں کو حلال کر دیتے تھے اور لوگ مان جاتے تھے؟ عرض کیا ایسا تو تھا۔ آپ نے فرمایا یہی انسان کا انسان کو رب بنا لینا ہے اور اس کی بندگی کرنا ہے۔ آج بھی پوپ کا یہی کام ہے، مسیحیوں نے اسی کو دین بنانے کی حیثیت دے رکھی ہے۔ بحوالہ تفسیر در منصور بروایت ابن جریر ابن المنذر ابن جریج کہا گیا، کسی کو رب بنانا یہ ہے کہ لوگ اپنے سرداروں، اپنے وڈیروں اور اپنے لیڈروں کی بات مانتے، اگرچہ ان کے لیے نماز نہ پڑھتے، سجدہ نہ کرتے۔ یعنی ضروری نہیں کہ کسی کی طرف رکوع یا سجدہ کرنا ہی عبادت ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات ماننا ہی اس کی عبادت ہے۔ قانون سازی کرنے والے تمام ممبران اگر خلاف شرع قانون سازی کریں تو یہ ناقابل معافی جرم ہے، گویا خود کو خدائی منصب پر براجمان کر کے رعایا سے اپنی پرستش کروانا ہے۔ آیت نمبر 65 یا اہل الکتاب سے افلا تعقلون تک فرمایا، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بہت بعد اتاری گئیں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی یہودی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام پکے یہودی تھے اور عیسائی کہتے کہ وہ پکے عیسائی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، دونوں کے علماء نبی علیہ السلام کے پاس جمع ہو کر آپس میں ہی جھگڑنے لگے۔ قرآن نے دونوں کا دعویٰ باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، حضرت موسیٰ پر تورات اور حضرت عیسیٰ پر انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئیں۔ جب ان مذاہب کا وجود ہی ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد بنا تو وہ کیسے یہودی یا عیسائی ہو سکتے تھے؟ اتنی موٹی بات بھی کیا تم سمجھ نہیں رہے؟ بحوالہ تفسیر قرطبی حضرت ابراہیم کے 1000 سال بعد حضرت موسیٰ، اسی طرح موسیٰ کے 1000 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ دراصل مقبول عام ہستیوں کی نسبت خواہ خواہ اپنے نام کر کے اہل تفرقہ اپنی اہمیت ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ حقیقی نسبت فکری اور علمی ہوتی ہے جس کے لیے دعووں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 66
ہا انتم ہؤلاء سے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون تک۔ فرمایا ہاں تو تم لوگوں نے جھگڑا کیا ان باتوں میں جن کا تمہیں علم تھا، اب تم ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وہ باتیں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یعنی جو باتیں اہل کتاب کے علم و ادراک میں تھیں ان میں بھی وہ مباحثے اور جھگڑے کرتے رہے، جیسے توحید باری تعالیٰ، آسمانی کتابوں کے مسلمہ احکام، آخری نبی کے متعلق پیشین گوئیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں چیدہ چیدہ حقائق۔ اگرچہ ان مباحثوں سے بھی اہل کتاب کو بوجہ غلبہ مفادات و اغراض دنیاوی اور حسد و ضد کے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا، تاہم معلومات کا تبادلہ ضرور ہوتا رہا۔ عین ممکن ہے کچھ باتیں سب کے نہ صحیح تو کچھ کے دلوں میں اتر گئی ہوں، لیکن جن باتوں کا سرے سے علم ہی نہ ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اور عقیدہ، ان کے بارے میں تو مباحثہ کرنا بنتا ہی نہیں، کیونکہ اہل کتاب کو ان کا کچھ بھی علم نہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی، علم کے ہوتے ہوئے باہم مباحثوں کی تو پھر بھی گنجائش ہے اور افادیت بھی ہے، مگر جہالت میں تو بالکل بھی نہیں۔ اگر بحث کرنے کا شوق ہو تو پہلے معتبر ذرائع سے علم لے لینا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ معتبر ترین ذریعہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تو وہ کچھ جانتے ہیں جو تم اور ہم جانتے تک نہیں۔ آیت نمبر 67 ما کان ابراہیم یہودیا سے وما کان من المشرکین تک۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے، اور لیکن وہ ایک ہی رخ کے فرما بردار تھے، اور مشرک تو بالکل بھی نہیں تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بلحاظ عقیدہ و مسلک صرف اللہ کے مطیع تھے، اور بلحاظ نام و نسبت مسلمان کہلواتے تھے۔ یہودی یا عیسائی کہلوانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہودیت و عیسائیت کی بگڑی ہوئی مشرکانہ اور باغیانہ شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی نہیں ملتی، اور دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ آیت نمبر 68 ان اول الناس بابراہیم سے واللہ ولی المؤمنین تک۔ فرمایا بلا شبہ سب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام سے قریب ترین لوگ وہی ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ پر ایمان لائے، اور اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق اور نسبت کی اصل دلیل ان کی پیروی ہے، ان کا ہم عقیدہ اور ہم مسلک ہونا ہے، جس پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے ہی اللہ کی نگاہ میں کامل ہیں۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کا تو کوئی کھاتا ہی نہیں۔ اللہ دوستی کرتا ہے تو درست ایمان و عقیدے اور فکر و عمل کی بنیاد پر کرتا ہے، نام و نمود اور خالی دعووں کی بنیاد پر نہیں کرتا۔ آیت نمبر 69 ودت طائفۃ من اہل الکتاب سے وما یشعرون تک۔ فرمایا اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، انہیں اس بات کا ادراک نہیں۔ یعنی یہود و نصارہ خود تو گمراہ تھے ہی، اصحاب رسول کو بھی بھٹکانے کے متمنی رہتے، کئی طرح کے اشکال پیش کر کے چاہتے مسلمان اپنے دین سے بدظن اور اپنے نبی سے باغی ہو جائیں، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ کبھی کہتے جب تمہارا نبی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کو برحق مانتا ہے تو پھر خود نبوت کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ کبھی کہتے پچھلی شریعتیں منسوخ مان لینے سے کیا یہ لازم نہیں آئے گا کہ اللہ کا علم ناقص ہے؟ اللہ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پچھلی شریعتوں کے احکام ناکافی تھے۔ کبھی یوں کہتے کہ سچے نبیوں کے مخالفوں پر عذاب آیا کرتے تھے، اگر یہ بھی سچا نبی ہوتا تو ہم مخالف لوگ کب کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ اسی طرح کے جاہلانہ شوشے چھوڑ کر صحابہ کو تو گمراہ کر نہ سکے، البتہ خود حق سے دور ہوتے چلے گئے۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہ رہا کہ وہ اپنا کتنا نقصان کر گئے۔ آج کے یہودی عیسائی بھی مسلمانوں کو بے دین بنانے کی تمنا لیے بیٹھے ہیں، بلکہ سرتوڑ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، مگر طریقہ واردات اس زمانے کے یہود و نصارہ سے بہت مختلف ہے اور کافی حد تک مؤثر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے سوائے اہل حق علماء اور ان کے قریب ترین لوگوں کے
مسلمانوں کی جزوی اکثریت یہود و نصارہ کے فریب میں آ کر اسلام قرآن پر بے جا اعتراض کرنا، تعویلیں کرنا، ہیلے بہانے بنانا شروع ہو چکی ہے۔ آج کا مسلمان بھی علماء حق سے وابستہ رہتا تو کبھی کفار کا شکار نہ بنتا۔ آیت نمبر 70 یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، فرمایا اے کتاب والو تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم گواہ درجے کے اقراری بھی ہو۔ یعنی یہود و نصارہ اپنی اپنی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کے متعلق تمام نشانیاں اور پیشن گوئیاں پڑھ چکے تھے اور جان چکے تھے، پھر بھی انکاری تھے۔ یا یہ مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی مجالس میں گواہیاں دیتے کہ یہ رسول بھی سچا ہے، قرآن بھی سچی کتاب ہے، مگر کھلے عام انکار کر دیتے۔ ایسا وہ ضد اور عناد کی وجہ سے کرتے۔ آیت نمبر 71 یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، فرمایا اے کتاب والو تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ کیوں ملا دیتے ہو اور سچ کو چھپا لیتے ہو درا حال ہے کہ تم جانتے بھی ہو۔ یعنی ضد اور حسد کے سبب تورات و انجیل میں درج آخری نبی کے متعلق اللہ کی واضح آیات کو جانتے بوجھتے عوام الناس سے چھپا لینا، یا پھر مرضی کا معنی کر کے سچی اور کھری بات کو غلط مفہوم کے ساتھ بیان کر دینا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اصل الفاظ اور عبارت میں ہی رد و بدل کر دینا یہود و نصارہ کے عالموں اور پیروں کا معمول بن چکا تھا، جس کے سبب عوام حق سے محروم رہنے لگی۔ مسلمانوں میں فرقہ پرست بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ عوام کا قصور بھی ہے کہ وہ حقائق جاننے کی کوشش میں اللہ کا قرآن نہیں سیکھتے سمجھتے۔